مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جل نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں اور پیاری پیاری مدنی منیاں سلسلے میں شامل ہیں۔ تو آج کا سلسلہ ہے ہی مدنی منوں کا، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں سے متعلق ہوتا ہے، تو مدنی پھول بھی جو ہوتے ہیں وہ آسان الفاظ سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، مدنی منع تلاوت کرتے ہیں، مدنی منع ہی نعت شریف پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منوں کی گفتگو ہوتی ہیں، ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، یہ آپ کو سنتیں اور آداب بتاتے ہیں۔ تو سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تلاوت کیسے سننی چاہیے؟ جی، ہاتھ باندھ کر، نگاہیں نیچی کر کے، اور تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں جی تلاوت سنیں توجہ کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، يكاد زيتها
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو ہمارے مدنی منع نے آپ کو تلاوت کلام مجید سنائی. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے. تو ناشری پڑھی جائے گی, وہ بھی کلام ہوگا, تو ہو سکے تو مل کے پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. شہادت پروران رحمت کی نظر رکھنا, شہادت پروران رحمت کی نظر رکھنا. ہم کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ, کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق کچھ مدنی پھول. 18 شعبان المعظم حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار مبارک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں ہے؟ سہون شریف میں. اچھا, سہون شریف کون کون گیا ہے؟ اچھا جی, چند مدنی منع ہیں جن کی سہون شریف میں حاضری ہوئی ہے. ہمیں بھی جانے کا الحمدللہ موقع ملا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت آذار بائی جان کے قصبے مروند میں ہوئی, اور اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید محمد عثمان ہے, اور آپ کا لقب لال شہباز, اور آپ اسی لقب سے جو ہے مشہور ہوئے. آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کے والد صاحب کو خواب میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت ہوئی. تو آپ نے خواب میں عرض کی, یا امیر المؤمنین دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے نیک اور صالح یعنی نیک بیٹا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا,
اللہ عز و جل تمہیں ایک نیک بیٹا عطا کرے گا. اب آپ نے نام بھی ارشاد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا نام محمد عثمان رکھنا ہے. کیا نام رکھنا؟ محمد عثمان رکھنا. اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے لے کر آنا، یعنی مدینہ شریف لے کر آنا، اور پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پرانوار پر سلام کرنے لے کر جانا. تو چنانچہ حضرت جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ یہ بھی بڑی متقی پرہیزگار تھیں. کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضرت رابعہ بصری تشریف لائیں اور فرمایا بیٹی اللہ عز و جل تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو کہ اللہ عز و جل کا ولی ہوگا، دوست ہوگا. اللہ عز و جل اس کے ذریعے دین کی خدمت لے گا اور بہت سارے گناہ گاروں کی توبہ کرنے کا سبب یہ بنے گا. جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد عثمان. کیا نام ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان. یہ آپ بھی یاد کر لیں اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا نام محمد عثمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بہت قوی حافظہ دیا تھا، یعنی آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا. جب 6 برس کے ہوئے تو دین کے چیدہ مسائل جیسے کہ نماز، روزہ، طہارت، اس بارے میں آپ کو کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی. اور جب آپ کی عمر 7 برس کی ہوئی، کتنے؟ 7 برس کا کوئی ہے ہمارے پاس چھوٹا سا مدنی منا؟ چلیں چھوٹے چھوٹے ہیں. 7 برس کتنے ہوتے ہیں نا؟ چھوٹا سا مدنی منا ہوتا ہے 7 برس کا. لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 7 برس ہوئی تو آپ نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا. 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان جو ہے عرفہ و اعلیٰ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہون شریف میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا. اب جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ پریشان ہونے لگے، یہاں تک کہ کوئی کھانے کی چیز دور دور تک نہیں ملتی. لوگ جاتے، کھانے کی چیز ہی نہیں ملتی. اب جو نہریں تھیں وہ خشک ہو گئیں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، کنویں سوکھ گئے، پانی ملنا دشوار ہو گیا. بارش نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچنے کی امید باقی نہ رہی کیونکہ بارش ہی نہیں ہو رہی. چنانچہ اہل علاقہ جمع ہو کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش ہو جائے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور آؤ میرے ساتھ مل کر دعا کرو. لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا شروع کی، توبہ استغفار کرنے لگے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ کے ساتھ جو ایک مجمع تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش کی دعا مانگی، خوشحالی کی دعا مانگی، یا اللہ بارش برسا دے، خوشحالی ہو جائے. سیون شریف میں آپ دعا مانگ کر جو ہے فارغ ہوئے. آپ دعا مانگ کے فارغ ہوئے. آپ نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پہ پھیرے، اب آپ اپنی خانقاہ میں چلے گئے، یعنی آپ کا ایک کمرہ تھا، آپ ادھر جانے لگے. اب جیسی آپ اپنے حجر مبارک کی طرف جانے لگے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسی آپ نے دعا فرمائی تھی اور آپ دعا مانگ کے فارغ ہوئے اپنی خانقاہ میں جانے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آپ کی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی کہ آپ کا جانا تھا، دعا مانگنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانا شروع کر دی. بارش برسنے لگی. وہ کہتے ہیں نا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. 18 شعبان المعظم اس میں آپ کا وصال ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں خوب برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مدار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منع
موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ نارتھ کراچی باب المدینہ کراچی کا افتتاح 11 فروری 1991 عیسوی میں ہوا۔ میرا نام محمد سیف رضا اتاری ہے اور میرے والد کا نام محمد رئیس اتاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کا طالب علم ہوں۔ پہلے میں اسکول پڑھتا تھا، پھر میں نے اپنے والد صاحب سے بات کر کے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں آ کر میں نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھی۔ یہاں آ کر میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنے کی تعلیم حاصل کی اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ نارتھ کراچی کا مدرسوں کے لحاظ سے کوڈ نمبر 5 ہے۔ ابتدا میں درجوں کی تعداد 2 تھی، الحمدللہ عز و جل اس وقت مدرسے میں درجوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ ابتدا میں مدنی منوں کی تعداد 80 تھی، الحمدللہ عز و جل اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 225 ہے۔ میرا نام محمد عبید رضا اتاری، میرے والد کا نام محمد احمد رضا اتاری۔ میرے والد کا ذہن تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ میں داخلہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل 19 پارے حفظ کر چکا ہوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ باب المدینہ کراچی سے تقریباً 1700 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، جبکہ الحمدللہ عز و جل تقریباً 1100 مدنی منوں نے حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرا نام محمد مجاہد ہے، میں ریٹائرڈ سیکشن آفیسر سندھ سیکریٹریٹ ہوں۔ میرے بچے نے قرآن حفظ کیا مدرسے سے، اس سے ماحول بہت اچھا ہوا ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ میرا نام محمد عبد المصطفیٰ اتاری ہے، میرے والد کا نام محمد کامران لودھی ہے۔ میرے ابو نے مجھے مدرسے لگایا اور انہی کی برکت سے اس مدرسے میں پڑھ کے آج میں حافظ بن چکا ہوں، اور اب میرا پڑھنے کا اتنا دل کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں۔ حفظ کرنے والے 170 طالب علم تراویح بھی سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور 70 سے زائد طلبہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید احمد رضا شاہ ہے، میرے والد صاحب کا نام سید جلال شاہ ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کا طالب علم ہوں۔ میں نے 4 کلاس تک اسکول پڑھا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں مدرسہ پڑھوں، تو لہٰذا انہوں نے مجھے مدرسے میں لگا دیا، اور آج الحمدللہ عز و جل میں 9 پاروں کا حافظ ہوں۔ یہاں مدرسے میں مجھے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، جیسے بڑوں کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، قرآن کا احترام کرنا، اور اپنے سے بڑے سے زیادہ اونچی آواز میں نہیں بات کرنی۔ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ باب المدینہ کراچی ہی سے پڑھ کر 65 طلبہ الحمدللہ عز و جل درس نظامی کر کے عالم دین بن چکے ہیں۔ میرا نام محمد کامران ممتازی ہے، میرا صاحبزادے عبد المصطفیٰ اتاری الحمدللہ فیض مدینہ جو کہ فیضان مدینہ کا مدرسہ ہے اس میں پچھلے 4 سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 4 سال کے عرصے میں عبد المصطفیٰ نے قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھا یہاں سے، اور الحمدللہ حفظ بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی پر خوب کروڑ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور ان کے صدقے تمام اہل سنت پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچان۔ میرا نام محمد بلال جیلانی ہے، میرا بیٹا سیف الوہاب عرصہ 1 سال سے مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہے۔ 1 سال کے اندر اس نے پہلے ناظرہ مکمل کیا اور اس کے بعد 10 پارے اس نے حفظ کر لیے ماشاءاللہ سے۔ داخلہ کرانے کے بعد گھر کے ماحول میں کافی تبدیلی آئی، کیونکہ پہلے جو دعائیں شاد و ناظری استعمال کی جاتی تھی، لیکن اس تربیت کی وجہ سے، مدرسۃ المدینہ کی تربیت کی وجہ سے گھر میں مختلف دعائیں متواتر استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے کافی بہتری آئی ماحول میں۔ رب
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ جو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا. اچھا جی اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں گی, مقدس چیزیں نظر آئیں گی. آپ نے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے اور انتخاب جب کریں گے تو اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال, اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی دیا جائے گا. جیسے کہ آپ کو مقدس چیزیں نظر آتی ہیں, نائل پاک, گنبد خضرا نظر آ رہا ہے, بیت اللہ شریف سب سے اوپر, مقام ابراہیم, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف, حجر اسود جگمگا رہا ہے. تو کسی بھی ایک چیز کا آپ انتخاب کریں گے, اس کے بعد جو ہے آپ سوالات کی جانب جا سکتے ہیں. تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ ہاتھ بلند کرنا ہے. پہلا سوال کیا جاتا ہے, جی آپ آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الحسیب. عبد الحسیب. جی عبد الحسیب بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ نائلن پاک. نائلن پاک کا انتخاب کیا عبد الحسیب نے. اب دیکھتے ہیں جی نائلن پاک کے پیچھے کیا سوال آ رہا ہے. سوال آیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جی کیا بتائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 2 شعبان المعظم کو ہوا اور ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا وصال شریف کب ہوا؟ 2 شعبان المعظم کو, اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملتا ہے ان کو. تحفہ دیا جا رہا ہے امام شریف. ہمارے مدنی منع کے لیے امام شریف لے کر آئیے, یہ آپ کو امام شریف تحفے میں دیا جا رہا ہے. اب دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں, آپ آ جائیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہمایوں. ہمایوں بھائی جی کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. اب دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال آیا ہے. سبحان اللہ, جادو سے متعلق سوال آ گیا ہے. کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ جادو کا اثر نہ ہو. جی کیا بتائیں گے؟ روزانہ 7 بار یا محیی یا ممیتو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر نہیں ہوگا. روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 بار. یا محیی یا ممیتو. یا محیی یا ممیتو. یا محیی یا ممیتو. چند مرتبہ دہرا لیں. یا محیی یا محیی یا محیی. جی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے. اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. تو یہ عمل کریں گے, 7 مرتبہ پڑھنا ہے, جلدی سے ہو جائے گا. اور امیر سنت کے تعویذات بھی لیں, تعویذات اتاریہ سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوں گی. تو آپ نے جواب درست دیا. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. ہمایوں بھائی کے لیے تحفہ آیا ہے مدنی سوٹ. جی بھائی مدنی سوٹ آ گیا ہے. اس کا سوٹ سلوائیے گا, سوٹ پیس ہی ہے, ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جب بھی کسی کو تحفہ ملے تو خوشی تو ہوتی ہے نا اس کو, تو اس کو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ. کیا کہنا چاہیے؟ اور جو تحفہ دے رہا ہے اس کو کہنا ہے آمین. تو آپ جزاک اللہ خیرہ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ آمین کہیں گے. آپ آ جائیے, آئیے رستہ دیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد خضر. خضر بھائی جی کس چیز کا انتخاب ہوگا خضر صاحب؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کے پیچھے ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے گنبد ہمارا. شاید مشکل سوال آ گیا. 11 امہات المؤمنین کے نام سنائیے, یاد ہیں؟ نمبر 1 کر کے سنائیے گا, ٹھیک ہے. اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے ہو گئے؟ 2. نمبر 3 حضرت فاطمہ.
نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. نمبر 6 حضرت حبیب. 5 کہاں چلا گیا؟ نمبر 5 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 نمبر 8 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی کیسے سنا ہے انہوں نے؟ صحیح سنا ہے جی. آپ کا جواب درست ہے. 11 امہات المؤمنین کے نام ہمارے مدنی منع نے سنا دیے. آپ بھی اپنے مدنی منع کو مدرسہ مدینہ میں داخل کروائیے. دیکھیں یہ تربیت ہے کہ امہات المؤمنین کے نام بتانا. شاید کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو تعداد نہیں پتا ہوگی. ہمارے مدنی منع نام بتا رہے ہیں تو کافی ساری سنتیں فرض علوم الحمدللہ ہمارے مدرسہ المدینہ میں سکھائے جاتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں سکھائے جاتے ہیں. دارالمدینہ کے مدنی منع آتے ہیں, آپ سنیں گے ابھی چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کی گفتگو, تو وہ بھی پیارے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی تربیت کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع کو تحفہ کیا ملے گا. تحفہ یہ قسمت سے, ٹھیک ہے, کسی کے پاس سوٹ چلا گیا, کسی کے پاس جگ گلاس چلا جائے گا. اب آپ کو مل رہی ہے وائٹ چادر, سفید چادر. جی جزاک اللہ. چلیں جی اب ہم سوال کرتے ہیں, آپ آ جائیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کعبہ شریف. جی کعبہ شریف, بیت اللہ شریف کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آیا ہے. حکیم الامت کن کو کہا جاتا ہے؟ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے. حکیم الامت کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب آپ کا درست ہے. اب تحفہ دیکھیں کیا ملے گا آپ کو. مدنی بیگ, مدنی بیگ آپ کو دیا جائے گا. اب کس سے سوال کیا جائے؟ جی اس طرف سے آپ آ جائیے. جی رستہ دیجیے ان کو. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع اب ان سے کیا سوال کیا جائے گا. اچھا خوش ہو جاتے ہیں, خوشی میں باتیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. جی کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ حجر اسود. حجر اسود, حجر اسود کا انتخاب ہوا. اور دیکھتے ہیں حجر اسود کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آیا ہے. جی ہم پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے صلو علی الحبیب کا ترجمہ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ حبیب پر درود پڑھو. جی صلو علی الحبیب کے معنی کیا ہیں؟ حبیب پر درود پڑھو. جواب بالکل درست ہے. تحفہ کیا ملا ہے؟ آپ کو دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. اس میں پانی پیے گا, شربت پیے گا. ٹھیک ہے, جو شخص اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنوائے گا فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اب چلیں آپ آ جائیں. جی کافی سارے مدنی منع رہ جائیں گے, 7 سوالات ہیں اور سارے آپ کی تیاری اچھی ہے. جی کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ غوث پاک کا گنبد. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف نیلا نیلا. غوث پاک کے گنبد شریف کا رنگ کیا ہے؟ نیلا رنگ. درست تلفظ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت الکرسی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی اور کچھ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی. درست کیا ہے؟ آیت الکرسی. جی آیت الکرسی. آیت الکرسی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے آپ نے صحیح بتایا, ہو سکتا ہے آپ نے غلط بتایا ہو. کچھ لوگوں کا کہنا آیت الکرسی, آیت الکرسی, آیت الکرسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا درست تلفظ ہے آیت الکرسی. درست تلفظ کیا ہے؟ درست تلفظ کیا ہے؟ آیت الکرسی. جی جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے براؤن چادر. یہ آپ کو براؤن چادر تحفے میں دی جا رہی ہے. آمین آمین. اب آخری سوال, چلیں آپ آ جائیے. یہ چھوٹے سے مدنی منع ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں. جی
میرا ایک ہی رہ گیا ہے. جی اعلیٰ حضرت کے مزار کا گنبد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سوال کیا ہے. شعر آگے آپ کے لیے دوسرا مصرع بتائیے. بڑے بھائی بہن کا بس کہاں مانا کروں ہر دم. کروں ماں باپ کی دن رات خدمت یا رسول اللہ. بڑے بھائی بہن کا بس کہاں مانا کروں ہر دم. کروں ماں باپ کی دن رات خدمت یا رسول اللہ. جواب بالکل درست ہے. ایک ہی پرچی ہے اور ایک ہی تحفہ ہے. کتاب آپ کو دی جائے گی فیضان رمضان. پڑھنا آتی ہے؟ اردو آتی ہے؟ چلیں جی سے پڑھیے گا. اور جو چھوٹے مدنی منع ہیں وہ اپنے گھر میں درس اسٹارٹ کریں, درس شروع کروائیں کہ آپ سب کو بٹھائیے گھر والوں کو. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ خود درس دیں, اگر نہیں آتا تو آپ کسی سے گھر میں جو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سے بولیں آج آپ درس دیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس چیز کا بھی اہتمام کیجیے. آپ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنا سکتے ہیں. وہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن کام جو ہے بڑے بڑے کر سکتے ہیں. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. آپ نے کچھ ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں, ان میں سے چند کا ہوا انتخاب. اب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کی مجلس نے آپ کے لیے کن ویڈیوز کا انتخاب کیا ہے اور کیا دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, آج میں آپ کو سونے کی دعا سناتی ہوں. اللہم رزقک اموت و احیا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے عز و جل. اللہ 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 اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی آپ نے ملاحظہ کیا کہ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں تھی جو ہمیں مدنی پھول دے رہے تھے, اور ایک شاید والی صاحب تھے جو ذکر کر رہے تھے, مدنی منع ذکر کر رہا تھا. تو اپنے گھر میں اچھا ماحول بنائیے, مدنی ماحول بنائیے. اب ہمارے کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اب پہلے ان سے نام معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زور سے آپ اپنا تعارف کروائیے, نام بتائیے. آپ ادھر آ جائیے, آپ ادھر آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, آپ بھی ادھر آئیے. جی بیٹھے ہیں ادھر. نام کیا ہے آپ کا؟ انیکا سہیل اقبال. انیکا سہیل اقبال. ادھر بیٹھ جائیے. مریم اعظم. مریم اعظم. مریم اعظم. جی آپ ادھر ہو کے بیٹھیے. جی مریم ابراہیم. ارے دو مریم آئی ہیں آج. ثنا ناصر. ثنا ناصر. کوثر فاطمہ. کوثر فاطمہ. کوثر فاطمہ. عبدالنبی اتاری. عبدالنبی اتاری. ماشاء اللہ عز و جل. افشین فاطمہ. افشین فاطمہ. افشین باجی بھی آئی ہیں. اور ہماری جو مدنی منی ہے کھڑی ہوئی, آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ بمبئی سے. جی بمبئی سے آئی ہیں. یہاں پہ اپنے رشتہ داروں میں آئی ہیں, لیکن ہمیں پتہ چلا یہ بمبئی میں رہتی ہیں. وہاں پہ کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہیں کیا پڑھتی ہیں وہاں پہ؟ اسکول کا نام کیا ہے؟ دارالمدینہ. جی ہاں, بمبئی میں بھی ہمارا دارالمدینہ ہے, اور یہ ہماری افشین مدنی منی دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں. تو اب آپ سے ہی مدنی پھول لیں گے, سنائیں گی کچھ آپ؟ مدنی مقصد سنا دیں. مدنی مقصد بمبئی میں کیسے مدنی مقصد پڑھ رہے ہیں؟ نہیں چلیں جی, شاید تھوڑی دیر بعد بولیں. اب جو باب المدینہ کی مدنی منیاں ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا مدنی پھول دے رہی ہیں. یہ ایک مدنی منی ہے, بڑی جوش میں نظر آ رہی ہیں, خوش ہیں, اور پیاری سی مہندی لگا کر آئی ہیں. جی آپ کیا سنائیں گی؟ ادھر رک کیجئے, ادھر مائک ہاتھ میں لے کے زور سے. چلیں میں پکڑ لیتا ہوں. آپ کیا سنائیں گی؟ اسپیس. جی اسپیس. 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 اچھا اسپیس بیان کریں گے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں بتاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں. ہر کام سنت یعنی آپ کے طریقے کے مطابق کریں. قال اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا تمہیں حکم دے اسے کرو اور جس کام سے تمہیں روک دیں اس کام سے رک جاؤ. جب بھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی عبد النبی ذرا آپ آ جائیے میدان میں. یہ ہمارے ایک پیارے سے مدنی منع ہیں عبد النبی. نعرے لگائیں گے آپ جوش سے سرکار کی آمد مرحبا. تمام مدنی منع مل کر جواب دیں گے. مدنی منع بھی مرحبا سرکار کی آمد. زیادہ تیز لگانی ہے ٹھیک ہے زیادہ تیز جیسے میں نعرہ سرکار کی آمد اس سے زیادہ تیز آواز نکالنا ہے. جی ہاتھ اٹھا کر مرحبا 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 مرحبا. پھر وہی آ جائے گا جھوم کے بولو ہیں تھوڑے سے یاد ہیں. اچھا جھوم کے کیسے بولیں گے؟ جھوم کے آپ بولیں ذرا جھوم کے جھوم کے کیسے بولیں گے؟ جھوم کے گھوم کے بولیں گے جھوم کے بولیں گے. چلیے آپ نے مدنی پھول اچھے دیے ہو سکتا ہے آپ کو تربوز ملے. ٹھیک ہے ابھی بیٹھیں سلسلے اختتام پہ پتہ چلے گا آپ کو کیا ملے گا. جی آپ کیا سنائیں گی بیٹی؟ آئیے. کھانا کھانے کے مدنی پھول. کھانا کھانے کے مدنی پھول. ہاں جی کھانا تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ کیا کیا کھاتی ہیں؟ کیا کیا کھاتی ہیں آپ؟ جی سب کچھ کھا لیتی ہیں جو بھی نظر آتا ہے آپ کھا لیتی ہیں فوراً. سب کچھ کھا لیتی ہیں کھانے کی چیز کھاتی ہیں. چلیں جی ادھر رک کیجیے. جی کھانا کھانے کے مدنی پھول سنائیے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پوچھو تک دھونا سنت ہے اور کلیہ کار کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے. کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے. ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھانا کھائے الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے. کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں انگوٹھا شہادت کی انگلی اور بیچ دکھا دینا. انگوٹھا شہادت کی انگلی دکھائیں. انگوٹھا شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. بہت پیارے مدنی پھول دیے. تو اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس طرح امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی آج کیلے بھی ہیں اور تربوز بھی ہے تو آپ نے بڑا اچھا دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.